1610 کی ایک رات کو گلیلیو گیلیلی نے دوربین کی مدد سے سیارہ مشتری کو نوٹ کیا۔ اس نے دیکھا کہ سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر کے نزدیک 3 ستارے چمک رہے ہیں۔ پہلے اس نے یہی سوچا کہ یہ 3 ستارے ہیں۔ اس نے اسے اپنے پاس نوٹ کیا اور سو گیا۔ اگلی رات دوبارہ اس نے انہی ستاروں کو دیکھا، لیکن اب وہ تینوں ستارے اپنی جگہ تبدیل کر چکے تھے۔ لیکن اب یہ ستارے 3 نہیں بلکہ 4 تھے۔ جو چوتھا ستارہ اس نے دیکھا وہ ان 3 ستاروں سے چھوٹا لیکن سب سے زیادہ چمکدار تھا۔ یہ ستارہ کون سا تھا؟ اس وقت ان 4 ستاروں کو گلیلیو گیلیلی نے ستارے ہی مانا، جسے بعد میں چل کر ہم اور آپ مشتری کے چاند مانتے ہیں۔ یہ مشتری کے چاند گیلیمیڈ، آئیو، کیلسٹو اور یوروپا کہلاتے ہیں۔ یوروپا کا نام کیسے پڑا اور یوروپا پر زندگی کیسے ممکن ہے؟ چند سائنسی حلقوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر ہم 80 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کر یوروپا پر اتر گئے تو وہاں جو ایسٹروناٹس جائیں گے وہ وہاں سے مچھلیاں پکڑ کر کھائیں گے۔ ان ایسٹروناٹس کو اتنی ہی خوراک دی جائے گی جتنی وہ 80 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں استعمال کریں گے۔ جب وہ یوروپا کی سطح پر اتریں گے تو وہاں تو ان کو خوراک کی کوئی کمی نہیں۔ یوروپا کے سمندروں میں تو آبی حیات کی بھرمار ہے۔ وہاں پر ایسٹروناٹس جالے پھینک کر مچھلیاں پکڑیں گے اور پکا کر کھائیں گے، اور رہائش کے لیے وہیں پر لکڑیاں ڈال کر وہ رہنے لگیں گے۔ میں ہوں بلال نصیر اور دیکھو جانو کی دی یونیورس سیریز میں ہم آپ کو آج یوروپا کی سیر پر لے کر جائیں گے۔ یوروپا یہ مشتری کا ایک قدرتی سیٹلائٹ یا چاند ہے جسے اطالوی ماہر فلکیات گلیلیو گیلیلی نے 1610 میں دریافت کیا۔ یہ گیلیمیڈ، آئیو اور کیلسٹو کے ساتھ نام نہاد گیلیل چاندوں کا بھی ایک حصہ ہے۔ اس کا نام یونانی افسانوں میں سے ایک کردار سے لیا گیا ہے۔ یوروپا دیوتاؤں کے بادشاہ کے بہت سے چاہنے والوں میں سے ایک کریٹ کے بادشاہ مینوس کی ماں تھی۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی گلیلیو نے یوروپا کو سب سے پہلے دیکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جرمن ماہر فلکیات سائمن ماریوس نے یوروپا کو گلیلیو سے پہلے دیکھا تھا، لیکن کیونکہ گلیلیو ایک بڑا سائنسدان تھا اس لیے سائمن ماریوس کا نام اس کے نام کے نیچے دب کر رہ گیا، اور آج دنیا گلیلیو گیلیلی کی کاوش مانتی ہے کہ یوروپا سب سے پہلے گلیلیو گیلیلی نے 1610 میں دریافت کیا۔ لیکن آپ کو ایک بات یہاں واضح کرتے چلیں کہ جرمن ماہر فلکیات ماریوس نے یوروپا کا نام سب سے پہلے رکھا اور اس کے اس نام کو دنیا بھر میں مانا گیا۔ گلیلیو گیلیلی نے یوروپا کا نام تجویز نہیں کیا۔ مشتری یعنی جوپیٹر کے گرد چکر لگانے والے گیلانی چاندوں کی دریافت سائنس کے لیے ایک سنگ میل تھا۔ اس نے کوپرنکس کے نظریاتی نظریہ کو مستحکم کیا اور انسانیت کو یہ باور کرایا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ تاہم مشتری کے یہ چاند طویل عرصے تک روشنی کے چھوٹے چھوٹے نقطوں کی طرح رہے، جسے دوربین مشتری کے چکر لگانے کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ یہ اس وقت تک تھا جب تک بغیر پائلٹ کے مشنز پائنیئر وائزر گلیلیو نے یوروپا اور بقیہ سیاروں کی باقی مصنوعی سیاروں کے بارے میں معلومات کا ایک سیلاب لایا تھا۔ اب ہم یوروپا کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ یوروپا جو ہمارے چاند سے قدرے چھوٹا ہے، سطح کے نیچے پانی کا ایک سمندر ہے جو مقناطیسی میدان کے ذریعے شمسی ہوا سے محفوظ ہے، جس سے اسے رہائش کے کچھ امکانات ملتے ہیں۔ اس حقیقت میں یہ اضافہ کریں کہ ممکنہ طور پر
یوروپا ٹیکٹونک ہے اور زمین کے علاوہ اب تک پیچیدہ ارضیات کے ساتھ کوئی دوسرا آسمانی جسم معلوم نہیں ہے۔ یوروپا زمین کے بعد دوسرا ایسا آسمانی جسم ہے جس پر سائنسدانوں کو 90% یقین ہے کہ وہاں پر کوئی سنگل سیل یا کوئی مچھلی یا کوئی آبی حیات موجود ہو سکتا ہے۔ یوروپا کی فضا بھی خشک کن ہے لیکن آکسیجن کی حامل ہے، اور اس کی کثافت یعنی کنڈنسٹی اگرچہ زمین کی سطح سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ساخت میں چٹان کی ایک اچھی مقدار موجود ہے۔ اب ہم یوروپا کی سطح دیکھ لیتے ہیں۔ برفیلی سطح نہایت ہموار ہے۔ اس کی سطح پر لائنوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ یہ لائنیں ممکنہ طور پر 100 سے 150 کلومیٹر لمبی موٹی برفیلی پرت میں دباؤ کی عکاسی کرتی ہیں جو یوروپا پر محیط ہے، جس میں بنیادی پتھر کو بے نقاب کیا جاتا ہے جس کے تحت مائع پانی موجود ہے۔ یوروپا کی اندرونی حصے میں اس سمندر کو برقرار رکھنے کے لیے کافی گرم ہے، جس کی وجہ سے سمندری حرارت جوار کے بارے میں سمندری عوام کے مظاہرے کے بارے میں سوچنا ایک عام بات ہے۔ تاہم کشش ثقل کی توجہ نہ صرف پانی کو بے چین کرتا ہے بلکہ چٹان کو بھی۔ سورج کی کشش ثقل اور جبکہ سیارہ مشتری کی اپنی کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یوروپا کے سمندروں میں زمین کے سمندروں کی طرح مد و جزر پیدا ہوتا ہے، اور اس مد و جزر کی وجہ سے اس سمندر میں آبی حیات کے پائے جانے کے 100% امکانات موجود ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یوروپا پر کون کون سے خلائی مشن مستقبل میں بھیجے جائیں گے۔ ناسا نے سیارہ مشتری کے برفانی سیٹلائٹ یوروپا پر سرچ سیٹلائٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سرچ مشن کو یورو کلپر کا نام دیا گیا ہے، جو پہلے کہا جاتا تھا کہ 2020 میں یوروپا کی سطح پر اتارا جائے گا، لیکن اب 2023 میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس مشن کو یوروپا کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یوروپا پر ایک خلائی جہاز بھی بھیجا جا رہا ہے جس کے آگے ایسی ڈرلز ہوں گی جو اس سمندر میں سوراخ کر کے اس سمندر کے نیچے جو مائع پانی موجود ہے اس میں آبی حیات کی تلاش کریں گی۔ اگر اس میں آبی حیات موجود ہوئیں تو ناسا نے اعلان کیا ہے کہ اس کے اگلے مشن میں ہم انسان بردار ایک خلائی جہاز یوروپا کی سطح پر اتاریں گے۔ تو علم کی جستجو کرتے میرے پیارے دوستو، آپ کو دی یونیورس سیریز کی یہ قسط کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔